إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لقد روى الإمام البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله فإنه الآن والله فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم قربان جائیں عمر ابن الخطاب پر سب کہو رضی اللہ اور بآواز بلند کہو رضی اللہ تعالی عنہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بابرکت شخصیت، یہ مبارک ذات اور یہ بلند و بالا انسان کہ جس کی رائے کا احترام عرش والا رب بھی کرتا ہے، یہ مقدس شخصیت اور یہ جلال و جمال کا پیکر، ایمان اور اسلام کا مجسمہ، یہ جس گلی میں داخل ہوتا ہے
شیطان اسے دیکھ کے اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ کیا شخصیت ہے؟ مولا منبر رسول پر کھڑے ہو کر اور تیرے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے درخواست ہے کہ قیامت کے دن حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر ابن الخطاب کی صحبت بھی نصیب کر دینا۔ زور سے کہو آمین۔ اس قابل تو نہیں ہے، لیکن مولا تیری رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اور عمر ابن الخطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنے والے کہ جب آپ کی وفات کی، آپ کی اس دنیا سے روانگی کی خبر ملی تو عمر جس کے سامنے پہاڑ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، جس کا عزم و ارادہ پہاڑوں کو ان کی جڑوں سے اکھاڑ دیتا ہے، وہ عمر ابن الخطاب خبر سننے کے بعد اس کی جان اس کے پاؤں میں، اس کی ٹانگوں میں، اس کے جسم کو اٹھانے کی سکت باقی۔ یہ چھوٹی سی حدیث ہے، یہ بتلا اور سمجھا دیتی ہے محبت پیغمبر سے کسے کہتے ہیں، اور محبت کرنے والا پیغمبر کی محبت اس پر عمل کرتے ہوئے پیغمبر کی باتوں کو کس طرح ان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ امام بخاری عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کی صحبت بابرکت ہے، اور ساتھ عمر ابن الخطاب بھی ہے، اور امام الانبیاء سید الاتقیاء اور افضل الخلق قاطبۃ انہوں نے عمر ابن الخطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ کتنا مبارک ہاتھ ہے، کتنا مبارک ہاتھ ہے۔ کس نے پکڑا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول نے پکڑا ہوا ہے، اور ہاتھ کس کا ہے؟ عمر ابن الخطاب کا ہے۔ یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں چاہتا یہ ہوں ہم جو چیز سنیں، جو سمجھیں، اس کو مسجد سے باہر بھی ساتھ لے کر جایا کریں۔ باہر نکلتے ہیں تو یہاں ایمان بھی بڑا ہے، جذبات بھی عمدے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی آئے ہیں، کچھ کر گزرنے کی تمنا بھی ابھری ہے، لیکن مسجد کے دروازے سے جب باہر نکلتے ہیں تو سارا کچھ چھوڑ کر دنیا کو ساتھ لے کر آگے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ عمر ابن الخطاب، اس کی عزت، اس کے احترام، اس کے تقدس اور ان کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے میں نے اور تم نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے ہم نے؟ ان کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہے، اور عمر ابن الخطاب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بابرکت اور سعادت والا موقع، یہ خوشبختی والی صحبت، اور امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا ساتھ کہ ان جیسا ساتھ کسی کا اور دنیا میں ہے ہی نہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ سے دل کی ایک بات کرنی ہے، آج آپ سے دل کی ایک، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ساری کائنات میں مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں، بس میری جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے، آپ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ پیارے ہو، میری جان کے سوا، کہ عمر کو اپنی جان آپ سے زیادہ عزیز اور پیاری ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بات سنی تو فرمایا عمر تو نے بھی اپنے دل کی بات کی ہے اور اب محمد بھی تجھے اپنے دل کی بات بتلانے لگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اے عمر تم مومن اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک تیرے دل پر میری محبت اکیلی کا قبضہ نہ ہو جائے۔ میری محبت تیری اپنی جان کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک عمر ایمان میرے رب کے ہاں کامل، اس وقت تک ایمان پورا، اس وقت تک محبت مقبول، اس وقت تک مومن پورا مومن۔ تو عمر نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت دیجیے، مہینہ 2 مہینے، چلیے اتنی قربانیاں دی، سب کچھ آپ کے لیے چھوڑا، قربان کیا اور آئندہ بھی قربان کرنے کا عزم ہے، سال 1 لگ جائے گا، نہیں۔ اسی وقت ہی عمر کی زبان حرکت میں آئی، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب کی قسم آپ نے کھائی ہے اس کی قسم ہی میں اٹھاتا ہوں، اب آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ میری جان سے بھی اگر مجھے کوئی زیادہ پیارا ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ ہی لسان نبوت سے ارشاد ہوا الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان پورا ہو گیا ہے، اے عمر اب بات مکمل ہو گئی ہے۔ تو محبت کس کا نام ہے؟ محبت کس کا نام ہے؟ محبت نام ہے عمل کا، محبت نام ہے اطاعت کا، محبت نام ہے فرما برداری کا، محبت نام ہے سر سے لے کے پیر تک اسوہ محمدی میں رنگے جانے کا، محبت نام ہے کہ جو کچھ پاس ہے محمد کی ذات کے لیے اور محمد جو دین لے کر آئے ہیں اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ محبت نام ہے جب قربانی کا وقت آئے تو پھر سوچا، پھر اندازہ نہ لگاؤ کہ نفع ادھر زیادہ ہے یا ادھر زیادہ ہے۔ محبت نام ہے کہ جب لٹانے کا، خون بہانے کا، سر کٹانے کا، آل اولاد کو چھوڑنے کا محمد کے نام پر موقع آئے تو مومن کسے پسند کرے گا، کسے اختیار کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12 ربیع الاول کے نام سے جو کچھ کرتے ہیں، اور اس بات کا انکار نہیں کہ محبت رسول ہر مسلمان کے جسم کا حصہ اور اس کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتی ہے، لیکن اس کے اظہار کا انداز کون سا ہو؟ انداز وہ ہو جو عمر ابن الخطاب نے اختیار کیا ہے، انداز وہ ہو جو عمر نے، اور عمر نے جو انداز اختیار کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ جواب دو، ٹھیک ہے غلط ہے؟ لسان نبوت سے اسی وقت ارشاد ہوا الآن یا عمر، عمر ایمان ہی کامل ہو گیا ہے، عمر اب کسر باقی۔ تو عمر ابن الخطاب خلیفہ بنے، اور خلیفہ بھی ایسے بنے، حکمران ایسے بنے، فرما روا ایسے بنے، خلافت کے عرش پر، خلافت کے تخت پر ایسا انسان بیٹھا کہ رسول اور انبیاء کے بعد زمین و آسمان نے عمر جیسا حکمران نہیں دیکھا ہے۔ تو عمر نے عید میلاد منانے کا اہتمام کیا، جواب تو دو اللہ کے بندے، تقریباً 13 برس عمر نے بلا شرکت غیر آدھی دنیا پر حکمرانی کی، اور بقیہ آدھی دنیا
جو عمر کے زیر نگین نہ تھی، اس کے فرما روا اور اس کے چلانے والے بھی عمر کا نام سنتے ان کے پیر متزلزل اور ان کے جسم ان کی ٹانگوں پر باقی نہیں رہ سکتے تھے۔ اتنا جلال اور جمال والا، ہیبت اور وقار والا حکمران، لیکن اس نے 13 برس میں کبھی عید میلاد کا اہتمام کیا؟ ہاں، اس بات کا اہتمام کیا کہ جہاں پیغمبر کے حکم کے خلاف کوئی بات نظر آئی، پھر عمر وہاں صبر، پھر عمر نے اس کو جب تک بدل نہ لیا، عمر کو چین کی نیند آ نہ سکی۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، سنت میری پر عمل کرو۔ اور میرے بعد کس کی سنت پر عمل کرنا ہے؟ کتنے خلفاء ہیں؟ 4 برحق، جن کے برحق ہونے کی بشارت اور گواہی اللہ کے رسول نے دی ہے۔ فرمایا سنت میری اور میرے بعد میرے 4 خلفاء کی، ان کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، ان کی سنت پر اپنی داڑھوں، اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے چمٹے رہنا، علیحدہ نہ ہونا کہ میں اور میرے یہ 4 جو راستہ چھوڑ جائیں گے، اس کے بعد پھر ہدایت کا راستہ ان کے علاوہ کہیں اور نہ ملے گا۔ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ امام طبرانی، ابن مردوے اور امام ابو نعیم اور اسی طرح امام الضیاء المقدسی اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لائے ہیں، اور مجمع الزوائد میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور محدثین کے قول کے مطابق حدیث ثابت، صحیح اور اتھینٹک ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، بآواز بلند کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری رات نعتوں میں تو لگا دی ہے، ساری رات قوالیوں میں تو لگا دی ہے، بیمار سو نہیں سکے، مضطرب انہیں رات چین نہیں آ سکا، محبت رسول کے نام پر یہ تو کرتے رہے، لیکن جب آپ کا نام نامی آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے کتنے ہوتے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انک لاحب الی من نفسی وانک لاحب الی من ولدی وانی لاکون فی البیت فاذکرک فما اصبر حتی آتی فانظر الیک وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَلَّا أَرَاكَ فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ محبت کرنے والے بھی سچے تھے، محبت کرنے والے بھی صادق تھے، محبت کرنے والے بھی کھڑے تھے، محبت کرنے والے بھی ستھرے تھے، محبت کرنے والے بھی ان کا دل و دماغ مجلا، مزکا
مصفا اور چمکتا ہوا تھا، تو ان کی محبتوں کے جواب عرش والے نے اپنے عرش سے خود دیے ہیں۔ کسی صحابی کے متعلق نہیں آتا کہ 12 ربیع الاول کو انہوں نے قوالی کا اہتمام کیا ہو، کسی کے متعلق نہیں آتا کہ معاذ اللہ اچھلے ہوں کودے ہوں، کسی کے متعلق نہیں آتا کہ ڈھول باجے کا انتظام کیا ہو، کسی کے متعلق نہیں آتا کہ اس رات انہوں نے چراغاں کا اہتمام کیا ہو، کہ جن کے دل محبت رسول کی روشنی سے منور ہوں انہیں باہر روشنیوں کی ضرورت ہے، بولو انہیں باہر روشنیوں کی ضرورت ہے، جن کے سینے منور، جن کے دماغ منور، اور جن کے عمل سنت رسول کے سانچے میں ڈھلے ہوئے، وہ خود بذات خود روشنی ہیں، ان کے عمل روشنی ہیں، ان کے دل دماغ روشنی ہیں، انہیں ان جلتے ہوئے قمقموں کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس بات کو سمجھو، بڑے لوگ ایسے ہیں پڑھے لکھے سمجھدار، وہ کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا، کہتے ہیں کہ پھر کیا ہو گیا ہے، اتنی سختی ٹھیک نہیں۔ یاد رکھو پیغمبر کی محبت عبادت ہے، مسئلہ سمجھ کے جاؤ، پیغمبر کی محبت اور پیغمبر سے محبت کیسے کرنی ہے یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اس میں میری اور تیری مرضی، جس نے بھیجا ہے پیغمبر کو اس کی محبت کا تجھ سے اور مجھ سے زیادہ خیال ہے، اسے اپنے پیغمبر کے احترام کا زیادہ پاس ہے، اسے اپنے پیغمبر کے وقار کا زیادہ خیال ہے، تو محبت بھی ویسے کرنی ہے جیسے بھیجنے والے نے محبت کا حکم اور جیسے پیغمبر نے خود محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ میلاد پکا کے تقسیم کرنا اور چاول جگہ جگہ جا کر بانٹنا، پیغمبر کی محبت صرف ان چاولوں میں آ گئی ہے۔ پیغمبر کی محبت یہ ہے کہ جب تک زندگی ہے اللہ تجھ سے وعدہ ہے جو بھی کروں گا ویسے کروں گا جیسے تیرے بھیجے ہوئے حبیب نے کیا تھا، اور اللہ زندگی میری قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، صرف 12 ربیع الاول نہیں، یہ چاولوں کی دیگ نہیں، یہ قمقمے نہیں، یہ اچھلنا کودنا نہیں، اللہ میری نماز، اللہ میری عبادت، میری قربانی، اللہ میری زندگی، اللہ میری موت کس کے لیے ہے اور کس کے طریقے کے مطابق ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ محبت یہ ہے، اور وہ محبت جو میں اور تم اپنی مرضی سے کرے، کتاب و سنت میں ثابت نہ ہو، یاد رکھو وہ محبت باعث ثواب نہیں باعث عقاب بنتی ہے۔ کیوں کہ محبت عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے جس پر محمد کریم کی مہر لگی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتلانے آیا ہوں اور پھر ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ بتلانے یہ آیا ہوں کہ اس رب کی قسم جس نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، آپ مجھے میری اولاد سے، میرے گھر والوں سے اور میری جان سے بھی مجھے زیادہ پیارے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ایمان کا تقاضا ہے، ایمان مکمل تب ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے میں جب اپنے گھر میں ہوتا ہوں، اپنی دکان پہ ہوتا ہوں، اپنے کام پہ ہوتا ہوں، اپنی تجارت میں ہوتا ہوں، اپنی دنیا داری میں مصروف ہوتا ہوں، جب بھی آپ کی صورت مبارکہ میرے ذہن میں آتی ہے میرا جی بے قرار ہو جاتا ہے۔ آپ کا نام نامی میری زبان پہ آئے یا میرے کان سنے میرا دل مضطرب ہو جاتا ہے، اور اللہ کے رسول جب تک مسجد میں آ کر آپ کی زیارت نہ کر لوں میرے دل کو چین اور اطمینان نہیں آتا ہے۔ ایسی محبت کرنے والے آج بولو اللہ کے بندو، ہم اپنی دنیا داری میں نکل جائیں، رنگینیوں میں نکل جائیں،
بازاروں میں نکل جائیں اور شادیوں بیاہوں میں نکل جائیں، محبت رسول کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ جواب دو میرے بھائیوں ساتھیوں، خواتین بھی غور کریں، کہاں جاتی ہے محبت رسول اس وقت؟ آذانیں، نمازیں، شریعت کو پاؤں کے نیچے، محمد کی شریعت آئی ہوئی اسے پاؤں کے نیچے رونتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم بڑے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ کوئی دے سکتا ہے؟ جہاں ہوتا ہوں آپ کا نام نامی آئے، آپ کی صورت مبارکہ میرے دل دماغ میں آئے، پھر چین تب آتا ہے جب آپ کی زیارت کر لوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب پریشانی کی بات یہ ہے کہ موت آپ کو بھی آنی ہے اور موت مجھے بھی آنی ہے۔ یہ صحابی میرا ایمان اور یقین ہے، اس صحابی کا نام حدیثی کتابوں میں ابھی تک میرے علم میں نہیں آیا ہے، میرا یقین ہے ساری کائنات محبت کرنے والی ایک طرف، اس اکیلے صحابی کی محبت آج کے دور میں ساری کائنات میں محبت کرنے والوں سے زیادہ سچی، کھری اور ستھری ہے۔ کیوں کہ ان کی محبت کی گواہی کس نے دی ہے؟ تو وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ ایک دن آپ نے بھی روانہ ہونا ہے اور ایک دن میں نے بھی۔ بولو اس صحابی کی محبت سچی تھی کہ نہ تھی؟ اور آج کیا کہتے ہیں عید میلاد منانے والے کہ جو کہے پیغمبر فوت ہو گئے تھے اس سے بڑا گستاخ۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ صحابی معاذ اللہ ان کے متعلق کیا کہو گے؟ روایت ثابت صحیح سچی روایت ہے، پیغمبر آپ بھی جانے والے، میں بھی جانے والا۔ اور پھر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب رب اٹھائے گا تو آپ تو جنتوں میں جاؤ گے، کیوں کہ جنت تب تک کھلے گی نہیں جب تک جا کر محمد دروازہ اور فرشتے جنت کے چوکیدار، پہرے دار، نگہبان وہ اس انتظار میں ہیں کہ محمد آئے، اپنے دستے مبارک سے کھٹکھٹائے تو جنت کے دروازے کو کھولا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنتوں میں جاؤ گے، آپ کا مقام و مرتبہ سب سے بلند و بالا ہوگا، ابراہیم ہوگا، نوح ہوگا، موسیٰ ہوگا، عیسیٰ ہوگا، اسماعیل ہوگا، یعقوب ہوگا، یوسف ہوگا۔ اور اللہ کے رسول اگر میں جنت میں چلا گیا تو مجھے ڈر یہ ہے کہ آپ کی زیارت سے جنت میں جا کے محروم نہ رہ جاؤ۔ خشیت اللہ اراک، اگر چلا گیا تو جانے کی خوشی تو ہے لیکن ساتھ غم یہ ہے کہ اس چہرہ انور کا دیدار وہاں کیسے کروں گا، آپ کو مقام و مرتبہ کہاں اور میرا مقام و مرتبہ کہاں؟ سوال عقل کا ہے کہ نہیں ہے؟ اور محبت کا نتیجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اس کو کیا جواب دیں؟ اس کا جواب کیا دیں؟ عرش والے نے کہا اے ہمارے حبیب اب جواب ہم دیں گے۔ اب جواب کون دے گا؟ اور صرف اس کو نہیں دیں گے، قیامت تک آنے والے تجھ سے محبت کرنے والے ان تمام کا جواب آج میں قرآن کریم میں نازل کر رہا ہوں۔ جبریل امین آئے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حکم دیا، وہ سوال پوچھنے والا کدھر ہے؟ بلاؤ۔ آیا، کہا اب جواب میں نہیں، عرش والا رب دیتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ اور جس نے پیروی کی کس کی؟ بولو بآواز بلند بولو، کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ نتیجہ کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ میں کہتا ہوں کل انہیں میں قیامت کے دن اٹھاؤں گا اور اکٹھا کروں گا کس کے ساتھ؟ آج کہتے ہیں جی معاذ اللہ معاذ اللہ، ہمارا زندہ پیر اور فلاں پیر، وہ قیامت کے دن ہوگا، دیکھا جائے گا۔ معاذ اللہ، اپنے کانوں سے اتنے بڑے بڑے کلمات رب کی شان میں گستاخی کے سنے ہیں، ڈر ہوتا ہے آسمان گر نہ جائے، زمین پھٹ نہ پڑے۔
کہ ہمیں کسی کی کیا پرواہ ہے، فلاں ہوگا قیامت کے دن. ہائے ہائے. وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. اس دن یہ ہوگا، عرش والا کہتا ہے سارے چہرے میرے خوف اور خشیت کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے. اور یہ ظالم مومن اور مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا، وہ کہتا ہے ہمارا فلاں اور فلاں حشر کے دن ہوگا، ہمارا کام بن جائے گا. تو فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین. وہ لوگ جن پر رب نے انعام کیا، اور وہ کون ہیں؟ انبیاء والصدیقین. اور وہ کون ہیں؟ وہ ابو بکر الصدیق ہے. والشہداء. اور وہ کون ہیں؟ رب کی راہ میں سر کٹانے والے عمر ابن الخطاب ہے، عثمان غنی ہے، علی مرتضی ہے. والصالحین. اور بقیہ صحابہ ہیں. فرمایا میری اور میرے رسول کی پیروی کرو، کل قیامت کے دن میں تمہیں ان کے ساتھ اکٹھا کر دوں گا. وحسن اولئک رفیقا. اور اے دنیا والو، اے بڑے لوگوں کی صحبت تلاش کرنے والو، اے پیسے والوں کے قدم چاٹنے والو، اے منصب اور اقتدار والوں کے لیے نعرے لگانے والو اور اپنے ایمان کو نیلام کرنے والو، عرش والا کہتا ہے ان کی محفل سے بھی بہتر اور کوئی محفل ہے؟ ان لوگوں سے بہتر کوئی اور ساتھ ہے؟ ان لوگوں سے پاکیزہ بابرکت گیدرنگ کہیں اور ہے؟ سیلیبریشنز کرنے والوں، فیسٹیولز منانے والوں. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ. اور فرمایا یہ دے گا کون؟ بولو کون دے گا؟ قرآن کریم میں اور آپ غور کریں، فرمایا یہ ملے گا تو اس کے فضل سے ملے گا. اس میں کسی کا کمال، کسی کی کرتوت، کسی کا ہاتھ، کسی کا زور، کسی کی قوت، کسی کا منصب، کسی کا پیسہ، کسی کا قبہ، کسی کا جبہ، کسی کی دستار رب کو مجبور کر سکتا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما. اور یاد رکھو تمہارے دلوں میں جو پیار ہے اس کو تولنے جاننے کے لیے اکیلا رب بہت کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مولا کریم ہمارے والدین گرامی میں سے جو اس دنیا سے آپ کے حضور پہنچ چکے، مولا کریم ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا دیجیے. اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دیجیے. اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دیجیے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے. اللهم اذهب البأس رب الناس واشفه واشفنا واشفهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.